بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج درود شریف کے مشاہدات کا انسائکلوپیڈیا کی قسط نمبر 17 آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حکیم طارق محمود چغتائی اپنی کتاب درود و سلام کے حسین کرشمات میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور زمین آسمان والے، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں دریاؤں میں اور پرندے اپنے گھونسلوں میں اس شخص کے لیے استغفار کرتے ہیں جو بکثرت درود شریف پڑھتا ہے، اور اس وقت تک بخشش طلب کرتے رہتے ہیں جب تک فضل رحمانی شامل حال ہو کر وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور ایک فرشتہ اس کی قبر پر تا قیامت کھڑا رہتا ہے اور اس کے لیے مغفرت طلب کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، عموماً ایک سوال اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے، اور بلکہ بارہا پوچھا جاتا ہے، اور میں اپنی تحریروں میں اس کا بیشتر مرتبہ جواب بھی دے چکا ہوں۔ سوال ہے کہ چلتے پھرتے درود شریف پڑھنا جائز ہے؟ کیا اس سے ثواب میں کمی تو نہیں آتی؟ اور بغیر وضو درود پڑھنا کیسا ہے؟ یاد رکھیے کہ شریعت میں کہیں بھی چلتے پھرتے اور بغیر وضو پڑھنا منع نہیں ہے۔ کم از کم میری نظر سے آج تک کوئی ایسی حدیث نہیں گزری۔ آئیے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے چند ایک مثالوں پہ نظر ڈالتے ہیں۔ ایک شخص جو کہ جاب ہولڈر ہے اور اس کا کام ایسا ہے کہ اسے سارا دن مارکیٹنگ کرنا پڑتی ہے، رات کو چھٹی کر کے گھر جاتا ہے، اسے درود پڑھنے کا بھی بہت شوق ہے۔ بتائے اب وہ درود کب اور کیسے پڑھے؟ کیونکہ دن بھر کا تھکا ہارا جب رات کو گھر پہنچتا ہے تو اکثر لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اچھا کل پڑھ لیں گے وضو کر کے، آج تھکے ہوئے ہیں۔ ایسے شخص کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ کیا اسے منع کر دے کہ بھائی بغیر وضو درود پڑھنا صحیح نہیں ہے، وضو کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے، لہذا جب تک آپ کا وضو نہیں ہے آپ درود نہیں پڑھ سکتے؟ یا ایک ایجڈ شخص جس کو گھٹنوں کے درد، جوڑوں کے درد یا کمر درد کا مسئلہ ہے، اور وہ ایک جگہ زیادہ دیر بیٹھ کر درود نہیں پڑھ سکتا، تو بتائے اب وہ کیسے درود پڑھے؟ کیونکہ چلتے پھرتے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی درود پڑھنا منع ہے، چلتے پھرتے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک ایجڈ شخص کیسے پڑھے گا درود؟ کیونکہ وہ تو ایک جگہ بیٹھ کر پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کو گھٹنوں کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں اسے۔ یا یوں کہہ لے کہ ایک ایسا شخص جسے ریح کا مسئلہ ہے، یعنی اسے گیس کی شکایت ہے، وہ زیادہ دیر وضو قائم نہیں رکھ سکتا۔ یا وہ بزرگ حضرات جو سردی میں بار بار وضو نہیں کر سکتے، آج کل تو خیر گرمیاں ہیں لیکن اجتماعی بات کرے تو سردیاں بھی بیچ میں آ جاتی ہیں، تو بتائیں ایسا شخص کیسے وضو کر کے درود پڑھے گا؟ خواتین کو بھی ماہانہ ایام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں۔ مثلاً کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو 10-12 دن تک ماہواری آتی ہے، اور لیکوریا تو ہر آج کل کا آب و ہوا ایسی ہے کہ ہر دوسری تیسری خاتون کو لاحق ہے۔ شرع کے اندر کوئی شرم نہیں ہے مسائل بیان کرنے میں۔ تو اب بتائیں کہ اب خواتین درود شریف پڑھنے سے کب تک دور رہیں؟ یا ایک دکاندار
جو کہ صبح سے شام تک کاروبار کرتا ہے، بار بار وضو کرنے نہیں جا سکتا، توجہ سے بیٹھ کر درود نہیں پڑھ سکتا، تو بتائیں وہ عاشق درود کب اور کیسے پڑھے؟ ایسی بے شمار مثالیں. فیصلہ آپ لوگ خود کرے، شریعت نے تو منع نہیں کیا. مجھے نہیں پتا لوگ کیوں منع کرتے ہیں کہ جی چلتے پھرتے نہیں پڑھنا چاہیے یا بغیر وضو کے نہیں پڑھنا چاہیے. دین اسلام تو سہولت اور نرمی پیدا کرتا ہے، سختیاں اور پابندیاں لاگو نہیں کرتا. یہاں کوئی CSS کا امتحان پاس نہیں کیا جا رہا کہ اتنی پابندیاں لگائی جائیں. یہ تو درود کے رستے پر لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر سارا اسلام تلوار سے ہی پھیلتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی وادی میں پتھر کھا کر بھی یہ دعا نہ کرتے کہ اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما، بلکہ ہو سکتا ہے تلوار اٹھا کر کلا کما کر دیتے کفار کا، یا پھر 2 پہاڑوں کا عذاب نازل ہونے کی بد دعا کر دیتے. اور پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی. ایک حدیث کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اگر میں اپنا سارا وقت درود شریف کے لیے مختص کر دوں تو کیسا رہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تیرے سارے کام اپنے ذمہ لے لے گا. اب ظاہر ہے سارا وقت مختص کرنے والے کے بیوی بچے بھی ہوں گے، گھر بار کی ذمہ داری بھی ہوگی، اس پر بال بچوں کی کفالت بھی لازم ہوگی، اس کے ذمہ ہوگی. تو سارا وقت درود کے لیے کیسے مختص کر سکتا ہے کوئی؟ تو ثابت یہ ہوا کہ سارا وقت تب ہی مختص ہو سکتا ہے جب انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے وضو بے وضو درود شریف پڑھے. آپ لوگ اپنے علاقے کے عالم صاحب سے یا مفتی صاحب سے بھی اس مسئلے پر گفتگو کریں تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ چلتے پھرتے کام کاج کرتے وضو بے وضو درود پڑھنا منع نہیں ہے، نہ ہی گناہ ہے اور نہ ہی ثواب میں کمی ہوتی. ثواب ہمیشہ نیت کی بنیاد پر ملتا ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. درود تو دکھاوے کے طور پر بھی پڑھیں گے تو ثواب مل رہا ہے، بے شک کم ہے، ثواب تو ہے نا، منع تو نہیں کیا نا. تو جب دکھاوے کے طور پر منع نہیں کیا گیا تو پھر کیسے ممکن ہے کہ چلتے پھرتے اور بغیر وضو پڑھنے سے منع کر دیا جائے؟ ہاں البتہ ایسا آپ کر لیں کہ سارا دن چلتے پھرتے کام کاج کرتے وضو بے وضو پڑھے، لیکن رات کا کوئی ایسا وقت نکال لیں 5 منٹ 10 منٹ جس میں باوضو بیٹھ کر توجہ سے بھی پڑھیں، کیونکہ یہ افضل ترین عمل ہے. تو میرے عزیزوں کہیں بھی کسی بھی حدیث میں منع نہیں ہے. البتہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ادب کا تقاضا ہے اس لیے منع کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں درود شریف میں ہی ادب کیوں رہ جاتا ہے آپ کا؟ اور بھی تو اسلام کے ارکان ہیں، سنتوں پر ادب کیوں نہیں رہتا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سبزیوں میں کدو سے محبت تھی، کدو بہت پسند تھے، بہت رغبت تھی، تو آپ کو کدو کا بھی ادب کرنا چاہیے نا. پھر شادیوں میں بھی کدو پکا لیا کریں، پکا کر تو دیکھیں آپ کے رشتہ داروں کا منہ کدو جیسا بن جائے گا. وہاں تو ادب اور محبت نہیں یاد رہتی کہ ہمارے نبی کو کدو سے محبت تھی سبزی میں. ہم بھی اپنی شادیوں میں کھانے میں کدو بنا لے، کوئی نہیں بنائے گا. پانی کھڑے ہو کر پی لیتے ہیں، نہیں محبت یاد آتی، نہیں ادب یاد آتا. واش روم ننگے سر چلے جاتے ہیں، نہیں محبت یاد آتی، ادب نہیں یاد آتا. تو درود کے رستے پر ہی ادب کیوں یاد آ جاتا ہے کہ وہ لوگ جو تھکے ہارے عاملوں سے پریشانیوں میں گھرے مسائل میں گھرے وہ درود کے رستے پہ آتے ہیں کچھ پڑھنے کے لیے، کچھ فیض حاصل کرنے کے لیے، انہیں وہیں روک دیا جاتا ہے جی وضو کر کے آئے، چلتے پھرتے نہ پڑھے. تو وہ بد دن ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. ہم نے تو اتنے مشاہدات سنے، برکات سنی، اور یہاں تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ہمیشہ احادیث کے حوالوں سے
गुफ्तगू करें, मैं ये जो दुरूद की दावत देने वाले हैं इन सबको यही कहूंगा कि आप मना करें, अगर शरीयत में है मना करें, लेकिन हदीस का हवाला भी दे दे। मुझसे एक साहब कहने लगे जी आप हवाला दे दे के पढ़ना जायज है। मैंने कहा मैं अपनी बात को उस वक्त साबित कर सकता हूं जब मैं मना कर रहा हूं, यहां तो मना है ही नहीं, तो मैं साबित क्या करूं? मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूं, मना नहीं है। ले आए हदीस, मैं रुजू कर लेता हूं अपनी बात से और लोगों को कह देता हूं कि ठीक है भाई वुजू के साथ पढ़े हमेशा। तो मेरे अजीजों, इस रास्ते में किसी भी किस्म की कोई शर्त नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, पुर अमन रास्ता है, पुरसकून रास्ता है, बड़ा ही बाबरकत रास्ता है और ठंडा और मीठा रास्ता है। आपको जिस तरह सहूलत लगती है आप दुरूद पढ़ें, अलबत्ता अपनी नीयत ठीक रखें, अपना अकीदा ठीक रखें। शुरू में मैंने बात की कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयत पर है। आपको आपकी नीयत के मुताबिक अजर और सवाब मिलेगा। एक आशिक रसूल इंशाल्लाह एक और किताब में जो है इस वाक़ये का जिक्र आएगा, इंशाल्लाह जल्द ही आएगी वो किताब भी, कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंचकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूखा हूं, खाना खिलाइए, नहीं तो इन कंदीलों को तोड़ता हूं। ये कहकर साइड पर होकर सो गया। सोया तो इतने में एक शख्स ने पांव की ठोकर से उसे उठाया और कहा, उठ ये खाना खा ले। तो वो खाना खाने लगा तो उस शख्स ने पूछा, क्या माजरा है? तो कहने लगा कि मैंने रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़े होकर दरूद सलाम के बाद दुआ की थी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूखा हूं, खाना खिलाइए, नहीं तो इन कंदीलों को तोड़ता हूं। तो खाना लाने वाले शख्स ने कहा कि मैंने अपने बच्चों के लिए शरीब बनाया था, बड़े दिनों से तकाजा कर रहे थे, इतने में मुझे नींद आ गई। ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा एक मेहमान बड़ा सख्त मिजाज है, उसे खाना खिला दो, नीज उसे कहो कि अपनी जगह बदल ले, ये आरजुओं की जगह नहीं है। अब देखे ये वाकया सुनाने का मकसद ये है कि वो आशिक रसूल, वो दरूद सलाम से मोहब्बत करने वाला जो रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़े होकर दरूद सलाम पेश कर रहा है, उसका मकसद, उसकी नीयत कतई हरगिज ये नहीं थी कि रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़े होकर वहां का माहौल खराब करे। उसके मांगने का अंदाज ऐसा था कि उसको मालूम था ये सखी का दरबार है, यहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, अपने तो अपने दुश्मनों को भी नवाजा जाता है। तो उसकी नीयत के मुताबिक उसको खाना खिलाया गया, उसको भगाया नहीं गया। यह भी हो सकता था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी को फरमा देते कि इसको पकड़कर बाहर निकाल दो यहां से, लेकिन नहीं, उसकी नीयत के मुताबिक उसको अजर मिला और आपकी नीयत के मुताबिक ही आपको अजर मिलेगा। आपकी नीयत ठीक है, आप मोहब्बत से पढ़ रहे हैं, इश्क में पढ़ रहे हैं, तो बगैर वुजू और चलते फिरते पढ़ने में भी कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता इसमें कुछ चीजों में एहतियात करनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जहां कूड़ा क्रिकेट है, गंदगी के ढेर है, तो वहां कुछ देर के लिए अपनी जबान रोक ले, जब वहां से गुजर जाए तो फिर पढ़ना शुरू कर दें। या किसी ऐसी महफिल में है जहां हंसी मजाक हो रहा है, वहां कुछ देर के लिए रुक जाए। ये तो एक अक्लमंद इंसान खुद अपनी अकल से सोचता है कि इश्क के तकाजे क्या है, इश्क क्या मांगता है। इश्क अदब मांगता है, खामोश ए दिल, भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो आप जब दुरूद पाक के रास्ते पर आएंगे तो अदब आदाब खुद ही सीख जाएंगे। अगर हम आपको पहले ही कह दे कि नहीं वुजू करो, एक जगह बैठकर तवज्जो से पढ़ो, तो फिर आप कहां आगे बढ़ सकेंगे? शौक कहां तक ले जाएगा आपको, वहीं पर रोक देगा कि कल वुजू कर लेंगे। अभी तो खैर गर्मियां आ गई हैं, अब तो वुजू बार बार कर सकते हैं। सर्दियों में जिनके यहाँ गीजर की सहूलत नहीं है उनको तो मसला होता है ना। तो मेरे अजीजों,
آپ کا جس طرح دل چاہتا ہے، وضو بغیر وضو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے درود شریف پڑھیں۔ یہ درود شریف ایک کامل مرشد ہے، یہ آپ کی خود رہنمائی کرے گا۔ اگر آپ سے غلطی بھی ہو رہی ہوئی تو خواب یا بیداری کی حالت میں یہ آپ کی رہنمائی کر دیا کرے گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، منزل بالکل سامنے ہے۔ آنکھیں بند کرے تو روزہ رسول نظر آئے گا۔ محنت کریں، آگے بڑھیں، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سامنے ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔